بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ایک فصیح اور بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا، اور لوگ اس خطبے کو سن کر رونے لگے، لوگوں کے آنسو نکلے۔ اس خطبے کے اندر اتنا اثر تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ دے چکے تو جاتے ہوئے ایک شخص نے کہا، اے موسیٰ، کیا اس روئے زمین پر آپ سے بڑا عالم ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ اب یہ جواب خلاف شرع بھی نہیں تھا، بات بھی ٹھیک تھی کہ نبی اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے کہ مجھ سے بڑا عالم یا مجھ سے زیادہ جاننے والا اس روئے زمین پر کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ہمارا ایک بندہ اس روئے زمین پر موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، مجھے اس سے ملنے کا کوئی ترتیب، کوئی طریقہ بتا دیجئے، اس کی کوئی نشانی بتا دیجئے تاکہ میں اس سے سیکھوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایسے سمندر اور دریا کے سنگم میں ملے گا جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ اپنے غلام یوشع کو لیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا تھا، حکم دیا تھا کہ اپنے ساتھ ایک مردہ مچھلی لینا، جہاں اس مچھلی کے اندر جان پیدا ہو جائے گی وہی آپ کا مقام ہوگا، وہی آپ کی جگہ ہوگی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع نے سفر شروع کیا، اور چلتے چلتے ایک جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، اور غلام بھی سو گیا۔ تو غلام نے اٹھا، دیکھا تو وہ جو مچھلی تھی وہ اپنا راستہ نکالا، اس نے، اس کے اندر تڑپ پیدا ہوئی، جان پیدا ہوئی، اور وہ مچھلی سمندر کے اندر اپنا راستہ بناتی ہوئی چلی گئی۔ اس غلام نے اس وقت بتایا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، ان کو بیدار کیا تو ان کے نیند میں خلل واقع ہو جائے گا، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور پھر آگے کا سفر شروع کر دیا اور تھک گئے، کہا کہ لاؤ میرے لیے کھانا لاؤ۔ تو غلام کو وہ بات یاد آئی کہ وہ مچھلی جو ہمارے ساتھ تھی وہ تو چلی گئی، اس نے تو اپنا راستہ بنا لیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے یہ بات بتلائی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہی تو ہماری جگہ تھی، وہی تو ہمارا ٹھکانہ تھا، وہیں تو ہم نے پہنچنا تھا۔ واپس ان آثار کو دیکھتے ہوئے، ان قدموں کو دیکھتے ہوئے جن قدموں کے یہ گہے تھے، واپس آئے۔ اس جگہ پر جب پہنچے تو اللہ کے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ چادر اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ پوچھا کون؟ کہا موسیٰ۔ کہا کہ کون؟ موسیٰ۔ بنی اسرائیل والے؟ کہا ہاں، بنی اسرائیل والا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی اتباع کروں، اور آپ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ آپ مجھے علم سکھا دیں۔ حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، اتنے میں ایک چڑیا سمندر کے اندر آئی، دریا کے اندر آئی، اور اس نے چونچ کے اندر پانی لیا۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ، اس چڑیا کو دیکھ رہے ہو؟ میرا اور تیرا علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا اللہ کے سامنے، اتنا بھی نہیں جتنا اس چڑیا کی چونچ میں ہے۔ پھر کہا کہ موسیٰ، جو اللہ نے مجھے علم دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو آپ کو علم دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا۔
آپ کو میں اپنے ساتھ تب لے کر چلوں گا جب آپ صبر کریں گے. بعض کام ایسے ہوں گے جو آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہوں گے, آپ ان کو خلاف شرع سمجھیں گے, لیکن ان میں حکمت پوشیدہ ہوگی, آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں کیا کروں گا, صبر کروں گا, میں آپ کے ساتھ چلوں گا, آپ فکر نہیں کریں, میں صبر کروں گا. دریا کے کنارے چلنا شروع کر دیتے ہیں. راستے میں چلتے ہوئے کشتی آتی ہے, کشتی پر سوار ہوتے ہیں. وہ کشتی والا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو بڑے احترام سے, عزت سے کشتی میں بٹھاتا ہے اور کرایہ بھی وصول نہیں کرتا. درمیان سفر کے اندر حضرت خضر جو ہے وہ کشتی کا تختہ جو ہے وہ اکھیڑ دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پڑتے ہیں کہ اللہ کے بندے یہ کیا کیا, یہ کیا کیا آپ نے؟ اخرقتها لتغرق اہلها, آپ نے یہ پھٹا اس لیے اکھاڑا تاکہ ہم سب کے سب جو ہیں وہ غرق ہو جائیں. حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ آپ بول پڑیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ غلطی ہو گئی, بھولے سے میں بول پڑا, ابھی نہیں کروں گا ایسے. آگے چلتے ہوئے دوسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر چند بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ان میں سے ایک بچے کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں, اس کی گردن مروڑ دیتے ہیں. اس موقع پر تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے کہ ایک پاکیزہ خون کو, کہ جو ابھی تک بالغ ہی نہیں ہوا, جس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا, اس کو آپ نے جو ہے وہ قتل کر دیا ہے, اس کا خون آپ نے بہا دیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے پھر کہا کہ موسیٰ میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بس اب کی بار اگر میں نے کیا تو میرے اور آپ کے راستے جدا ہو جائیں گے, الگ ہو جائیں گے, آپ اس دفعہ چھوڑ دیجئے. حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ ایک بستی میں گئے. ایک بستی میں گئے. اس وقت بستی والے لوگ کھانا دیا کرتے تھے, ضیافت کیا کرتے تھے وہاں لوگوں کی. لیکن جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر نے ان سے کھانا مانگا تو ان لوگوں نے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان دونوں کو کھانا دینے سے انکار کر دیا کہ ہم کھانا نہیں دیتے. اور پھر اسی بستی میں چلتے ہوئے دیکھا کہ ایک دیوار ہے, بوسیدہ خستہ حالت میں ایک دیوار ہے, اور وہ دیوار گرنے کے قریب پہنچ چکی ہے. حضرت خضر علیہ السلام اس دیوار کو بنانا شروع کر دیتے ہیں, اس دیوار کی تعمیر شروع کر دیتے ہیں. حضرت موسیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے بندے ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا, بول پڑے, پھر بات کر لی کہ ان لوگوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا اور آپ ان کی مفت میں جو ہے وہ دیوار تعمیر کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے تو ان سے معاوضہ لے لیتے, اجرت لے لیتے, تاکہ ہم اس کا کھانا لے لیتے. حضرت خضر نے کہا اب میری اور آپ کی راہیں ھذا فراق بینی و بینک, میری اور آپ کی راہیں کیا ہے, جدا جدا ہیں. اب آپ اپنا راستہ لیں اور میں اپنا راستہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر نے اس موقع پر ایک بات کہی کہ جو چیزیں آپ نے دیکھی ہیں جدا ہوتے وقت میں آپ کو ان کی حکمت بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ عمل کیوں کیا, میں نے کشتی کا پھٹا کیوں توڑا, میں نے بچے کو قتل کیوں کیا, اور اسی طرح میں نے اس دیوار کو تعمیر کیوں کیا. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی کا تخت میں نے اس لیے پھٹا اس لیے توڑا, اس کو عیبدار اس لیے کیا کہ اگر وہ کشتی صحیح سالم ہوتی, صحیح سالم اگر وہ کشتی ہوتی تو راستے میں بادشاہ کے کرندے اس پر قبضہ کر لیتے, اس پر کیا کر لیتے, قبضہ کر لیتے, اور یہ بیچارہ جس کی یہ کشتی ہے, یہ جتنے دن یہ کشتی ان کے استعمال میں رہتی یہ بے روزگار رہتا,
اس کی روزگار کا سبب یہ کشتی تھی، تو میں نے عیبدار اس کو اس لیے کیا کہ وہ بادشاہ کے کارندے اس کے اوپر قبضہ نہ کر لیں، اس کو اپنے ہاتھ میں نہ لے لیں۔ اور دوسرا حضرت خضر نے جواب دیا کہ اس بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر کفر اور شرک کو اختیار کرتا، اور اس کے والدین جو نیک تھے وہ بھی اس کی محبت میں کفر اور شرک کو اختیار کر لیتے۔ ابھی وہ روئیں گے، اس کو خون کو دیکھ کر روئیں گے، طبی بات ہے، فطرتی بات ہے، لیکن وہ رونا کچھ دن کے لیے ہوگا، لیکن اگر یہ ان کو کفر اور شرک پر مجبور کر لیتا تو آخرت میں ساری زندگی ان کا رونا ہی رونا تھا، اور دنیا کے اندر بھی وہ صحیح طریقے سے سکون کی زندگی نہ گزار سکتے۔ یہاں علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ اولاد کا بدل ہے، اولاد کا بدل ہے لیکن ایمان کا بدل نہیں ہے۔ اولاد کا بدل ہے لیکن ایمان کا بدل نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹی عطا کی، ان دونوں والدین کو اللہ نے ایک بیٹی عطا کی، اور وہ بیٹی نبی کی بیوی بنی، اور ایک روایت کے مطابق وہ نبی کی ماں بنی۔ اور حضرت خضر علیہ السلام نے جو تیسرا دیوار جو تعمیر کر دی، اس کا جواب حضرت خضر نے یہ دیا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے خزانہ تھا۔ اس کے نیچے کیا تھا؟ خزانہ تھا۔ ان بچوں کا والد بہت نیک تھا، دنیا سے چلا گیا۔ اب اگر یہ دیوار گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے جو خزانہ ہے وہ چور اچکے اور ڈاکو اس کو چرا لیتے، تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اس کے مال کو کوئی ہاتھ لگائے، ان کے مال کو کوئی چرائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دیوار کو تعمیر کروایا کہ جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے، جب تک یہ بالغ نہیں ہو جاتے، سمجھدار نہیں ہو جاتے، یہ مال کسی کے ہاتھ پر نہ آئے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام نے تینوں باتوں کا جواب دیا۔ اس علماء نے لکھا ہے کہ اس قصے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کچھ ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو کانوں سے بس اوقات سن رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ظاہراً کچھ ہوتا ہے اور اس کے پس پردہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔